بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مان لیتے ایک اور 366 ہو جاتے، مگر یہ کہا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو، اللہ بھی وہ مانو جو مصطفیٰ سمجھائے۔ اور جب علی مولا سے پوچھا کہ اللہ کیا ہے اور کیسا ہے تو فرمایا کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ مولا علی کے مناجات کے جملے، الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَإِلَٰهِ كَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ عَلِي رَبًّا، اور علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ بعد والا جملہ سنیں، الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اب یہ تین جملے مولا علی کے مفہوماً تکرار ہوئے ہیں انبیاء کی مناجات میں بھی، مفہوماً اولیاء الہی کی مناجات میں یہ تین جملے علی کے تکرار ہوئے ہیں۔ مفہوم تکرار ہوا ہے، لفظ یہ نہیں تکرار ہوا، لفظ تو علی کے ہیں، مطلب یہ تکرار ہوا ہے، لیکن ایک جملہ علی کا ایسا ہے توجہ جو علی کے علاوہ کسی نے نہیں کہا، اور وہ جملہ ہے الہی انت کما احب، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ علی بتائیں گے کہ صفات الہیہ کیا ہے، علی ذات پروردگار کی معرفت کروائیں گے، لہذا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ عقیدہ توحید پر ہے۔ اپنی جوتی میں ٹانگا لگا رہے ہیں مولا علی بیٹھے ہوئے، اپنے ہاتھ سے کرتے تھے کام، تو دو صحابہ کرام محترم شخصیات برابر میں بیٹھی تھیں، آپس میں بات کر رہی تھی، قریب بیٹھی، ایک نے دوسرے سے کہا کہ خطاب کرنا بہت مشکل ہے، نثر، یہ نظم والے لوگ تھے، عرب جو لوگ تھے نا، یہ نظم میں بات کرتے، شاعری میں بات کرتے تھے، نثری خطابت کے بانی بھی علی ہیں جی، تو یہ نثر میں بات کرنا اور وہ بھی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، تو آپس میں بات کرنے لگے اور لگتا ایسا ہے جیسے علی کو کچھ سنانا اور کہنا چاہتے تھے۔ کہا نثر میں خطاب کرنا بہت مشکل ہے، اور اگر کوئی خطاب کرے ایسا جس خطاب میں الف کا استعمال نہ ہو، یعنی کوئی ایسا لفظ نہ ہو جس میں الف آ رہا ہو۔ ابھی میں اتنی 5-8 منٹ بول چکا ہوں آپ کے پاس سامنے، آپ اس کے خطاب کو نکالیں گے 50 الف آ چکے ہوں گے۔ کہا کہ خطاب کرنا مشکل ہے، اور پھر اگر کوئی خطاب کرے جس میں الف ہی نہ آتا ہو، مولا مسکرائے اور دیکھ کے فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے۔ 932 یا 34 الفاظ ہیں جو علی مولا نے اس خطبے میں، اور فوراً بولے، پھر حضرت فرمایا سنو میں بولتا ہوں تم دیکھتے جاؤ الف آ رہا یا نہیں آ رہا۔ اب مولا علی فی البدی خطاب کر رہے ہیں اور اصحاب سن رہے ہیں، بغیر الف کا خطبہ علی کا 932-33 الفاظ ہیں کہ جس میں ایک دفعہ بھی الف نہیں آیا، اور آپ کو سن کر عجیب شاید محسوس ہو کہ اس خطبے کا عنوان بھی عقیدہ توحید ہے۔ مضمون بھی مشکل، الفاظ بھی مشکل۔ کچھ مدت گزری تو مولا اپنی ابا کے اندر ابا کو رفو کر رہے تھے۔ علی کی ابا میں جگہ جگہ جب وہ چر جاتی تھی تو اس کو اپنے ہاتھ سے رفو کرتے تھے، اور ایک دفعہ رفو نہیں ہو رہا تھا ہمارے مولا سے، یعنی اتنا اس کے اندر اس جگہ نہیں تھی کہ اسے رفو کریں، تو درزی کے پاس لے گئے۔ درزی نے کہا کہ یا علی اس میں جگہ نہیں ہے کہ اسے رفو کروں، تو حضرت فرمایا یا اللہ میں نے اسے نہیں چھوڑا، اس نے مجھے چھوڑا ہے۔ سادگی جی، انداز زندگی، بیٹھے ہوئے اپنی ابا کو رفو کر رہے ہیں کہ انہی اصحاب نے آواز دے کر کہا کہ بغیر الف کا خطاب تو علی نے کیا، مگر بغیر نقطے کا خطاب بہت مشکل ہے۔ مسکرائے فرمایا یہ بھی علی کے لیے آسان ہے۔ 1000 کچھ الفاظ کا خطبہ ہے، غیر نقط خطبہ، خطبہ غیر نقط، مولا علی کا خطبہ مشہور ہے۔ اتنے 1000 کچھ الفاظ ہیں اس میں علی مولا کے، اور فی البدی بولتے رہے، یہ نہیں کہ کل سناؤں گا۔ ایسے ہی علی کے لوگ دیوانے نہیں ہیں۔
یہ ابھی مولا کے فضائل پڑھے نہیں گئے، لہٰذا بعض لوگوں کو ذہن میں خیال ہے کہ علی کی بات کر رہے تھے، کسی اور کی کیوں نہیں کر رہے تھے؟ سب کا مقام بلند ہے، لیکن علی علی ہے۔ غیر نقط خطبہ مولا علی کا، غیر نقط خطبہ مولا علی کا 1000 کچھ الفاظ، اس کا عنوان بھی عقیدہ توحید، توحید کا موضوع۔ علی بتائیں گے کہ بلا حد ولا ضد ولا ند، مولا کے الفاظ اللہ کی معرفت میں فرماتے ہیں اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی ضد نہیں ہے، اس کا کوئی ند نہیں ہے۔ یہ ردہم والے اور مقفع جملے ہیں، اور ہر ایک مولا کے جملے کے اوپر اگر مجھ جیسا چھوٹا سا حقیر طالب علم بھی بات کرے تو مجھے ایک بلا حد ولا ضد پر ایک گھنٹہ چاہیے۔ اللہ کے بارے میں کون بتائے گا؟ نبی بتائیں گے یا علی بتائیں گے؟ جی، نبی کے بارے میں اللہ بتائے گا یا علی بتائیں گے؟ یا اللہ تو بتا کہ تیرا نبی کیسا ہے؟ آواز آئے گی قرآن تو پڑھو، میں نے اپنی بات کبھی کی نہیں جب تک کہ نبی کی نہ کی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر نبی کا نام لے کر بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جناب محسن کاظمی صاحب یہاں تشریف فرمائے، ڈاکٹر صاحب، میں آواز دے کر کہوں محسن، تو یہ محبت میں اور اپنائیت میں تو میرے اور ان کے درمیان کوئی رکھنا نہیں آئے گا، مگر عام آدمی یہ سمجھے گا کہ ان میں ادب کا پاس نہیں ہے، ادب کا لحاظ نہیں ہے، انہوں نے نام لے کر پکارا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ نے ہر نبی کا نام لیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، مگر ہمارے نبی کا نام ہی نہیں لیتا۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اور اگر نام بھی لیا ہے تو نبی سے نہیں کہا بلکہ ہم سے کہا، وما محمد ابا احد من رجالکم، ہم سے کہہ رہا ہے کہ میرا محمد نہیں ہے تم میں سے کسی کا بابا، اور اگر ہے تو وہ رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے۔ نبی سے نہیں کہہ رہا، یا محمد کہہ کے بات نہیں کر رہا اللہ۔ بات اگر اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے تو وہ القابات کے ساتھ، آپ کا پیارا سا بچہ، آپ کا پوتا، نواسا، بیٹا، 1-1.5 سال کا بچہ پیارا، اس کو آپ گود میں اٹھاتے ہوئے چلتے پھرتے کہتے ہیں میرے لال، میرے دلارے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جی میرے دل کا چین۔ اس کے یہ اتنے سارے 50 نام تھوڑی ہیں جو آپ صبح کچھ لے رہے ہیں نام، شام کچھ لے رہے ہیں، نام تو اس کا ایک ہی ہے۔ اللہ کبھی کہتا ہے یا ایھا المدمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، جیسے لاڈ اٹھا رہا ہوں نا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ اللہ بتائے گا کہ نبی کا مقام کیا ہے، یا مولا علی سے پوچھیں گے صف لنا نبینا یا امیر المومنین کأننی نراہ، یا امیر المومنین نبی ہمیں بتائیں کہ کیسے تھے، اور ایسے بتائیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی مولا علی سے نبی کے شمائل بھی پوچھ رہے ہیں صحابہ مصطفیٰ، اور خطابت بھی چاہتے ہیں، یعنی ایسے بتائیں گے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، اللہ نے ہر عضو کو، نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا تھا۔ بھئی تھوڑا سا بات سمجھیے گا، بات منتقل ہو رہی ہے۔ فرمایا منہ سر سے لے کے ناخن پا تک اللہ نے معجزے ہی معجزے رکھے۔ جس کا بدن معجزہ ہو اس کی زندگی کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزو، سرکار کا وہاں جانا کمال تھا، مگر اس سے بڑا کمال یہاں رہنا تھا۔ اس سے بڑا کمال یہ تھا کہ آپ یہاں رہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ 2 مصروں میں، نعت کے 2 مصروں میں کہتے ہیں، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں جانا سرکار کا 100 سے زیادہ معراجیں تو علامہ مجلسی نے لکھی ہیں، 100 سے زیادہ معراجیں علامہ مجلسی نے لکھی ہیں کہ نبی 100 سے زیادہ دفعہ معراج پر گئے۔ وہ جس معراج کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ آفیشل سفر تھا،
وہ پروٹوکول کے ساتھ، ورنہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے، جب دل کرتا تھا چلے جاتے تھے. یہ یہاں والے تھوڑے ہی تھے، یہ تو وہاں جاتے تھے جہاں کے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور عزیزو یہی کمال مصطفیٰ ہے کہ جہاں رہے وہاں سے اثر نہیں لیا، وہاں اثر چھوڑا. ورنہ انسان جہاں رہتا ہے وہاں کا اثر لیتا ہے. جی آپ ذرا رہ کے آ جائیے یورپ میں، 6 مہینے رہ کر آئیں گے. ہمارے بچے جب واپس آتے ہیں نا 2-4 سال کے لیے جو پڑھنے جاتے ہیں تو منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے اردو بولتے ہیں، توتلے ہو کے اردو بولتے ہیں. بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ کہہ لیں وہ انگریزی میں بولتے ہیں نا، اس لیے اب یہاں اردو بولنا مشکل ہو رہی ہے. تو تم نے جو 25 سال تک اردو بولی اس کا اثر کوئی نہیں ہوا، 2 سال کی انگریزی کا اثر ہو گیا. میں کوئی 4-6 مہینے تک مفتی عنایت علی شاہ اللہ مقامہ بزرگ عالم دین کے ساتھ رہا، تو پھر 4 مہینے ان کے ساتھ رہا تو 2 مہینے تک میں سرائکی میں اردو بولتا تھا، کیونکہ ان کا لہجہ سرائکی تھا. تو اتنا اثر میرے اوپر ہوا تھا. مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، تانگا کیا انہوں نے 1 روپے آدھے روپے کا. آدھے رستے میں اتر آئے، کہنے لگے بھائی میں تانگا بدل رہا ہوں تم جاؤ. اس نے کہا جی ابھی تو آپ کی منزل نہیں آئی، آپ راستے میں اتر گئے. کہنے لگے وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی. انسان اثر لیتا ہے نا، انسان ماحول کا اثر لیتا ہے. تو یہ ماحول کا اثر انسان اگر لے لے تو پھر یہ کمزور انسان ہے. اگر کوئی ماحول سے متاثر ہو رہا ہے تو یہ کمزور ہے، یا وہ اثر زیادہ مضبوط ہے یا یہ کمزور ہے. اقبال نے تو ہمیں حل بتا دیا کہ کسی سے اثر نہ لینا. اقبال جرمنی پڑھنے گئے، فرانس گئے، کہاں کہاں گئے مغربی ممالک میں. جب واپس آئے تو اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ. سبحان اللہ. مغرب کی چیزیں جلوے جو ہے نا انہیں متاثر، خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ. سرما ہے جس کی آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس نے مدینہ دیکھ لیا ہو، جس نے نجف دیکھ لیا ہو، اسے پھر کسی اور چیز سے اثر کیا لینا ہے. سرکار یہاں رہے، یہاں اثر چھوڑا. سرکار یہاں رہے، اثر چھوڑا. سرکار نے اثر لیا نہیں، اثر لیا نہیں، اثر چھوڑا ہے. اور جو اثر چھوڑ کر گئے ہیں اسی کو اسلام کہا جاتا ہے. ایک ایک سنت، ایک ایک ادا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک انداز نبی کا یہ اثر چھوڑ کر جا رہے ہیں. دنیا میں کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں ہے جتنا بڑا وجود سرکار کا ہے. روحانی اعتبار سے تو ہمارے تصور سے بالا تر ہے، اور مادی اعتبار سے عالم یہ ہے کہ جب معراج پر گئے، دعا چاہوں گا سنی علماء کرام سے، جب معراج پر گئے تو ایک ایسی منزل پر پہنچے کہ جہاں اب سدرۃ المنتہا اور کعبہ قوسین تھی. تو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتار دوں. تو آواز قدرت آئی میرے حبیب جوتیوں سمیت آؤ. تو نبی جب جوتیوں کے ساتھ اس منزل پر پہنچے تو اسے قرآن نے کہا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. میرا نبی، میرا وہ نبی سب سے بلند مقام پہ تھا. تو نبی سب سے بلند مقام پر ہے جوتیوں کے ساتھ. تو مجھے کہنے دیجئے ساری کائنات جس کی جوتیوں کے نیچے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے لیے یہ کون کہہ رہا تھا کہ یہ ہم جیسے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ نبی ہم جیسے ہیں تو اسے کہا کرو کہ پہلے اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو. تمہاری حیثیت ہے کہ تم یہ بات کرو. نبی ہم جیسے ہیں. مولانا قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری طرح بشر ہے، وہ کہہ دیا اللہ نے جو کہا ہے. نبی کا کیا ہم جیسا ہے؟ ہاتھ ہم جیسے، پیر ہم جیسے، آنکھیں 2 تھیں، 2 کان تھے. تو میں کہہ دوں کہ شمر تم جیسا ہے؟ میں کہہ دوں کہ نمرود اور فرعون تم جیسا ہے؟ اگر ایسے بندے کو آپ کہیں گے نا کہ شمر تم جیسا ہے، تم شمر جیسے ہو، تو ناراض ہو جائے گا، کہے گا کہاں شمر کا کردار، کہاں میں. تو یہی تو سمجھا رہے ہیں، کہاں تم، کہاں مصطفیٰ.
یا رسول اللہ. پنج نعرہ پنج کری سپر پاور نعرہ حیدری. اور عزیزان گرامی، عجیب سی باتیں ہیں، عجیب سی داستانیں ہیں. ہم تو اس موضوع پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. نبی، ابھی میرے مولانا فرما رہے تھے، نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، بلکہ جو بولے نا کہ نبی 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، معاف کیجئے گا نبی ہوئے ہیں، ان سے کہیے گا کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. تم دیر سے آئے ہو، اس لیے اعلان جب کیا انہوں نے. ورنہ ہمارے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت تھی. کن تو نبیًا و آدم و بین الماء والتین، یہ شیعہ کتابوں میں. سنی کتابوں میں کن تو نبیًا و آدم و بین الجسد والروح. اہل سنت کے ہاں جو متن ہے اس حدیث کا وہ کچھ مختصر مختلف ہے، بات وہی ہے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسد اور روح کی درمیانی کیفیت میں تھے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں. شیعہ متون کے اندر میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں. آدم و بین الماء والتین، آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت. جی مٹی میں پانی ڈالیں گے تو گل بنے گی. سوکھی مٹی گل نہیں کہلاتی، وہ خاک کہلائے گی. وہ مثال کے طور پر مٹی کہلائے گی، ارض کا حصہ کہلائے گا. لیکن جب اس میں پانی ڈالیں گے تو گل. وہ ابھی اس کیفیت میں تھے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. کانا علی ولیا و آدم و بین الماء والتین، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم ابھی بنے نہیں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. مولا کائنات کو اور نبی کا قصہ علیحدہ ہے بھائی. ایک سلوات ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد کو. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے آپ؟ مجھے اندازہ ہے بہت دیر سے عبادت میں مصروف ہیں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. مولا علی سے پوچھیں، یا علی بتائیے نبی کیسے تھے؟ تو آپ نے ایک ایک عضو کا معجزہ بیان فرمایا، ایک ایک عضو کا کہ نبی کے اعضاء کو کیا معجزہ اللہ نے عطا کیا. اچھا دیکھیے، ہر نبی کا معجزہ اور ہمارے نبی کا معجزہ مختلف ہے. تمام نبیوں کے معجزے اور ہمارے نبی کے معجزے میں جنساً حقیقتاً فرق ہے. سب نبیوں کے معجزے فعل ہوا کرتے تھے، اور فعل وقت کا محتاج ہوتا ہے، زمانے کا محتاج ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کا عصا جو انہوں نے نیل پر مارا تو رستہ بنا، تو کیا اب تک رستہ بنا ہوا ہے؟ فعل تھا، زمانہ تبدیل ہوا، وقت بدلا تو معجزہ بھی ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ نے اس عصا سے چشمے نکالے، 12 چشمے نکالے، کیا وہ اب بھی نہیں نکلے ہوئے؟ ایک کام تھا، ایک وقت تھا، ایک فعل تھا. فعل وقت کا محتاج ہوتا ہے، وقت گزرا وہ فعل بھی ختم ہو گیا. حضرت عیسیٰ نے جس مردے کو زندہ کیا تھا کہ آج تک زندہ ہے، 20 سال کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. فعل ہے، وقت کا محتاج ہے. حضرت داؤد لوہے کو نرم کر دیتے تھے جی. حضرت مثلا سلیمان جانوروں کی زبان اور ہواؤں کے اوپر حکومت رکھتے تھے. وقت ہے، فعل تھا، وقت کا محتاج تھا، فعل مکمل ہوا، وقت گزرا وہ فعل ختم ہو گیا. ایسا ہی ہے ہمارے نبی کا معجزہ فعل نہیں ہے، بلکہ علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں جو سارے نبیوں کے معجزے تھے وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے. 1000 سے زیادہ معجزے علامہ ہلی نے لکھے ہیں نبی کے. 1000 سے زیادہ سرکار کے معجزے. مولا نبی کے 1000 سے زیادہ معجزے، مگر وہ سارے معجزے جو فعل کی صورت میں ہیں وہ وقت کے محتاج ہیں. ہمارے نبی کا معجزہ وہ معجزہ ہی کیا ہے جو ختم ہو جائے. ہمارے نبی کا معجزہ فعل نہیں ہے، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، علم ہے.
ہمارے نبی کا معجزہ علم ہے، علم تو مسلسل اپنا رنگ دکھائے گا، اور علم بھی ایسا جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ میرے بچوں جوانوں، قرآن پرانا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کا انداز آفاقی ہے اور فطری ہے۔ بتائیے میری اور آپ کی زندگی میں اور ہمارے پردادا کی زندگی میں کیا فرق آیا ہے؟ یہ مجمع اگر 200 سال پہلے بیٹھا ہوتا نا، کوئی بغیر ٹوپی کے نہیں بیٹھا ہوتا، کوئی بغیر پگڑی کے نہیں بیٹھا ہوتا۔ ابھی میرے دادا، اپنے دادا کی تصویریں نکال لیجئے، ہمارے دادا بغیر پگڑی کے باہر نہیں نکلتے تھے جی۔ یہ جو لباس آپ پہنے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے دادا پردادا نہیں پہنتے تھے۔ تو کیا بدلا ہے؟ کپڑے بدلے ہیں نا، لباس بدلا ہے نا۔ جو ہماری دادیاں، نانیاں، بوائیں، گاگائیں، وہ جو حلوہ کھانا میٹھا بناتی تھیں، وہ آج کی عورتوں کو بنانا نہیں آتا۔ تو کھانے بدل گئے نا۔ مکانات پرانے آج آثار قدیمہ شمار کیے جاتے ہیں، جدید مکان تو ابھی آپ دیکھ لیجئے کیا بن رہے ہیں، مکان بدل گئے نا جی۔ سواریاں پہلے گھوڑے پر اور اونٹ پر بیٹھتے تھے، آج 4 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا۔ سواری بدلی گا نا، سواری میں بیٹھنے والا نہیں بدلا۔ کپڑے بدلے، کپڑے پہننے والے نہیں بدلے۔ مکان بدلے ہیں، مکان میں رہنے والے نہیں بدلے۔ کھانے بدلے ہیں، کھانا کھانے والے نہیں بدلے۔ کیا چیزیں بدلی ہیں؟ مادی چیزیں بدلی ہیں۔ قرآن کا عنوان مادہ ہی نہیں۔ نبی کے معجزے کی تعریف کر رہا ہوں۔ قرآن کا عنوان گاڑیاں ہیں ہی نہیں، قرآن کا عنوان کھانے ہیں ہی نہیں۔ قرآن نہیں کہتا کہ چائنیز ڈشیں کھاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ قرآن نہیں کہتا کہ ہندوستانی کڑھی اور مثال کے طور پہ نہاری کھاؤ گے تو مسلمان رہو گے۔ قرآن کھانوں سے متعلق بات ہی نہیں کرتا، گاڑیوں سے متعلق بات ہی نہیں کرتا۔ قرآن سواریوں سے متعلق، قرآن گھروں سے متعلق بات ہی نہیں کرتا۔ کرتا بھی ہے تو ضمناً بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہی نہیں ہے کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ۔ قرآن کہتا ہے جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ۔ قرآن کہتا ہے جو چاہو پہنو مگر حیا بچاؤ۔ بے حیائی میں برداشت نہیں کروں گا۔ جو پہننا چاہتے ہو پہن لو مگر حیا بچے۔ قرآن کہتا ہے جس گاڑی میں بیٹھنا چاہو، اللہ اور اسلام اور قرآن کہتا ہے جس گاڑی میں بیٹھنا چاہو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، مطلب حاصل کلام میں عرض کر رہا ہوں، جس گاڑی میں چاہو بیٹھ جاؤ مگر پیدل چلنے والے کو انسان مانو۔ 10 کروڑ کا مکان بنا کے رہو مگر جھگی میں رہنے والے کا احترام کرو۔ قرآن کا مضمون مادہ نہیں ہے جو بدل جاتا ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے جو نہیں بدلتا۔ ہمارے پردادا کے پردادا جیسے تھے ایسے ہی ہم ہیں۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو دیکھ لیں ہمارا بچہ کیسا تھا۔ سیدہ زہرا فرماتی ہیں مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں۔ نبی کے زمانے میں، بی بی کے زمانے میں جو بچوں کی خصلتیں تھیں نا، جو بی بی نے فرمایا مجھے خصلتیں بچوں کی پسند ہیں، اور 5 خصلتوں کا بی بی زہرا نے نام بھی دیا۔ آج کا بچہ بھی ویسے ہی ہے، بچہ نہیں بدلا۔ فرمایا الاول انہم الواقون، مجھے اچھے لگتے ہیں کہ یہ روتے زیادہ ہیں۔ تو بچے تو 1400 سال پہلے والے ہی روتے تھے، آج والے بھی روتے ہیں۔ تو بچہ کہاں بدلا؟ بچہ کہاں بدلا؟ یجتمعون علی التراب، مجھے اچھا لگتا ہے یہ مٹی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ 1400 سال پرانا بچہ بھی مٹی میں بیٹھ جاتا تھا، آج کا بچہ بھی مٹی میں بیٹھ جاتا ہے، بچہ نہیں بدلا۔ یامرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، کھیلنے کے بعد لات مار کے توڑ دیتے ہیں۔ ہاں ممکن ہے کوئی کہے مولانا آج تو بچے، ہمارے والے بچے تو مٹی کے کھلونے نہیں بناتے، تو کیا کرتے ہیں آپ کے بچے؟ الیکٹرانک کھلونے، سیلوں والے کھلونے۔ تو وہی بتا دیجئے کہ کون سے گھر میں 1 مہینے سے زیادہ چلتا ہے کھلونا۔ کھلونا بدلا ہے، بچہ نہیں بدلا۔ بچے کی عادت وہی ہے اب بھی۔ بیوی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے، اللہ اکبر، لا یدخرون لغد، آج کا کام یہ کل پہ نہیں چھوڑتے۔ 1400 سال پہلے والا بچہ بھی ایسے ہی تھا، آج کا بچہ بھی آج ہی چاہیے، اسے یہی چاہیے اور ابھی جانا ہے اسے پارک۔ کتنا ہی کہتے رہیے کہ کل لے جائیں گے، وہ کہتا ہے جو طے کر لیا تو کل کیوں کریں گے آپ؟ آج کا کام کل کیوں کریں گے؟ فرماتی ہیں مجھے 5ویں صفت یہ اچھی لگتی ہے کہ یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔ تو کیا بچہ بدلا؟ کیا انسان بدلا؟
انسان نہیں بدلا، مادہ بدلا ہے، لہذا قرآن آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ مولا علی بتائیں گے کہ نبی کیسے ہیں، مکمل کر رہا ہوں اپنے بیان کو۔ مولا علی فرمائیں گے کہ نبی کیسے ہیں، فرمایا یا علی بتائیے نبی کے فضائل شمائل، تو ایک ایک چیز کی آپ نے کیفیت کو بیان فرمایا۔ کوئی میری بات تکراری لگے تو مجھے معاف کیجئے گا، سوشل میڈیا کا دور ہے، بعض اچھی باتوں کو تکرار کرتا ہوں۔ فرمایا بتائے سرکار کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ فرمایا چہرہ ایسا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند بھی شرمندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ فرمایا سرکار کے ناخون مبارک سے اگر تراش لیے جائیں تو نور نکلتا تھا۔ مولا علی سے پوچھا ناک مبارک کیسی تھی سرکار کی؟ حضرت فرمایا انفہو لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کی ناک مبارک کبھی بدبو سونگھتی نہیں تھی، نبی کو بدبو ہی نہیں آتی تھی۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ دو چار بسم اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کروں؟ نبی کی پارا سے قرآن کے پارا سے آتی ہے یہ صدا، صلوات پر محمد و آل مصطفیٰ، نعرہ صلوات۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ نبی کی ناک مبارک کو بدبو نہیں آتی تھی جی۔ بدبو نجاست سے نشأت یا گندگی سے نشأت لیتی ہے۔ بدبو کی اصالت اور اساس نجاست ہے، یہ گندگی ہے۔ ہر گندگی نجس نہیں ہوتی، اس لیے میں نے علیحدہ علیحدہ بولا ہے۔ بدبو یا گندگی سے نکلتی ہے یا بدبو نجاست سے نکلتی ہے۔ جس کے ہاں طہارت ہی طہارت ہو، اس کے قریب نجاست آتی نہ ہو، تو بدبو بھی ان کو قریب نہیں آتی تھی جی۔ سیرت مصطفیٰ کا حسین باب ہے۔ میں ایک صاحب کے یہاں کھانا کھا کے آیا تو ایک صاحب کہنے لگے آپ ان کے یہاں کھانا کھانے گئے تھے، تصویریں وائرل ہوئی بھی، آپ گئے تھے کیا ان کے یہاں؟ میں نے کہا ہاں جی گیا تھا۔ کہنے وہ تو رشوت لیتے ہیں، وہ تو رشوت خور ہیں، آپ کھانا کھا کے آ گئے۔ میں نے کہا تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہنے ہاں تنخواہ تو 1 لاکھ روپے ہے، 4 لاکھ ان کے گھر کا خرچہ ہے۔ تو میں نے کہا میں تنخواہ کے پیسوں سے کھانا کھا کے آیا ہوں، تمہیں لوگوں کی برائیاں ہی نظر آتی ہیں بس؟ بھئی حلال کا پیسہ بھی تو ہوگا۔ اگر میری قوم یعنی سنی شیعہ ہم سب مسلمان ایک فارمولے پر 1 سال مل کر عمل کر لیں، جو صدیوں سے بگاڑ ہے نا وہ 1 سال میں ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جو صدیوں کا بگاڑ ہے وہ 1 سال میں ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہم اس پہ عمل کر لیں۔ اور وہ کیا ہے عمل؟ کیا کرنے کی چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ صرف مثبت چیزیں دیکھیے، منفی چیزیں نہ دیکھیے۔ اچھا دیکھیے، برا دیکھیے ہی نہیں۔ ہمیں برا نظر ہی نہیں آتا، ہمیں تو وہ آنکھ کام کرتی ہے جو اچھا دیکھتی ہو، ہماری وہ آنکھ دیکھتی نہیں ہے جسے برا نظر آئے۔ اگر اچھا دیکھنا شروع کر دیں نا، برائیوں کو نظر انداز کر دیں، تو برائیوں کو غلبہ ہو جائے گا، اور پھر معاف کیجئے گا، اچھائیوں کا غلبہ ہو جائے گا، اور اچھائیوں کا غلبہ خود بخود برائیوں کو ختم کر دے گا۔ یعنی برائیوں کو ختم کرنے کی کوششیں کریں یا اچھائیوں کے فروغ کی کوشش کریں، کون سا کام آسان ہے؟ بولیے، تھوڑا بات کیجئے۔ ہم برائیوں کے خاتمے کی کوشش کریں، یہ زیادہ آسان ہے، یا اچھائیوں کو عام کرنے کی کوشش کریں؟ اچھائیوں کو عام اگر کریں گے تو خود بخود برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کا فارمولہ نبی کا دیا ہوا یہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی کی ناک مبارک کبھی بدبو سونگھتی نہیں تھی۔ بھائی فلاں آپ کے دوست میں کوئی اچھائی بھی ہوگی، فلاں آپ کے بھائی میں کوئی اچھائی بھی ہوگی، سنیوں سے کہہ رہا ہوں شیعوں میں کوئی اچھائی بھی ہوگی، شیعوں سے کہہ رہا ہوں سنیوں میں کوئی اچھائی بھی ہوگی، بس جو اچھائی ہے اسے یاد کرو، برائیوں کو چھوڑ دو۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔
یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، اس مجمع پر اس آبادی پر اپنا کرم نازل فرما، رحمتیں برکتیں نازل فرما، رزق میں عزت میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بانیان کے رزق میں اضافے کے لیے اور جناب علی حسین مرزا فرزند مرزا مہدی حسین ان کی صحت و سلامتی کے لیے، علماء کرام سنی اور شیعہ، عابدی صاحب کی بیٹی کی شفا کے لیے، آپ سب کی حاجات کی برابری کے لیے نبی اور آل نبی پر بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ محمد۔ تمام عمری کے انتہائی شکر گزار ہیں بہترین جشن۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔